اس کی فضیلت کیا ہے؟ آخر شہادت ہی کیوں حاصل کی؟ اس کے علاوہ بھی تو بہت سے درجات اور مناصب موجود تھے۔ اس میں کون سی خوبی تھی کہ حسنین لجپال شہادت کا جام نوش فرما رہے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بات ذکر کروں گا، سمجھیے گا۔ ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتی ہے عبودیت، تیسرے نمبر پر ہے شہادت۔ تینوں کو جب آپ سمجھ لیں گے تو بات عیاں اور واضح ہو جائے گی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت ہی کو کیوں پسند کیا، درجہ عبادت پر کیوں نہ رہے، درجہ عبودیت پر کیوں نہ رکے، درجہ شہادت کو کیوں گلے لگا لیا۔ بس یہ سمجھنا ہے آپ نے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ ادا کی، حج کیا، اللہ رب العزت کے احکامات پر ہم نے عمل کیا، منہیات سے ہم بچے رہے، اس کا نام عبادت ہے۔ یہ عبادت ہے۔ قرآن دوسری جگہ پر فرما رہا ہے، اس کے بارے میں ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں کہ تم جب عبادت کرو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کے لیے بھی استدعا کیا کرو۔ جب عبادت کر لو تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بھی چاہ لیا کرو۔ ہم نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھنے کے جب افطاری کا وقت آتا ہے ہم اس وقت بھی دعا پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، جب حج کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم نیاز مندی کے کہیں قبولیت کروانے کے لیے سجدے کرتے ہیں، کہیں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ مولا فلسفہ سمجھ نہیں آیا۔ ہر عبادت کے بعد ہمیں قبولیت کا حکم ہوا کہ قبولیت کے لیے کوشش کرو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، رو اور ہاتھ اٹھاؤ اور اس سے بار بار مانگو کہ اللہ جو کام نیک کر لیا اب اسے قبول بھی فرما لے۔ پتہ چلا عبادت وہ عمل ہے جس کا عبادت کرتے ہوئے قبول ہونے کا کوئی 100% چانس نہیں ہے۔ اگر چانس ہوتا تو دعا کرنے کا کیوں پیغام ملتا؟ سمجھ گئے اتنی بات؟ اگر وہ عبادت کرتے کرتے قبول ہو جائے تو پھر بعد میں دعا کا مقصد کیا رہا؟ دعا بعد میں اس لیے کرائی گئی کہ تم عبادت کر چکے، اب ہاتھ اٹھا لو، کمی بیشی اگر عبادت میں ہوئی تو دعا کے ذریعے پوری کر کے قبول کر لی جائے گی۔ عبادت کے بعد یہ کچھ ہوا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ تصوراً ظناً عبادت قبولیت کا درجہ بھی رکھتی ہے، لیکن یقین نہیں ہے کہ عبادت کی ہم نے وہ قبول ہو گئی۔ ظن ہے، گمان ہے، خیال ہے کہ عبادت کی قبول ہو گئی یا ہو جائے گی، یقین سے نہیں۔ اب دوسرے درجے کی طرف جائیں۔ ہم نے جب عبادت کا فلسفہ سمجھ لیا، عبادت وہ عمل ہے جس کے کرتے کرتے یا کرنے کے بعد کوئی کامل یقین نہیں کہ قبول ہو جائے گی۔ تھوڑا اگلا قدم اٹھائیں۔ عبودیت کیا ہے؟ ہم نے محنت اور مشقت کر کے عبادت کی، خوب رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا بہا کر سجدے کیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے ہمارے الفاظ لڑکھڑاتے رہے، آنکھیں آنسوؤں کا دریا بہاتی رہیں، ہمارا بدن کب کپاتا رہا خوف خداوندی سے، لیکن عبادت چل رہی ہے۔ خیال اور دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ جب سلام پھیرا، دل مطمئن ہو گیا کہ جو گرد و غبار گناہوں کا دل پہ جمع تھا، عقل کے پردے پر خیال تھا، وہ کلیئر ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے۔ اب دل کا پردہ کہتا ہے کہ جو اب کر چکا یہ کامل ہو چکا، جو اب کر چکا یہ کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، بارگاہ نیاز مندی میں پیش ہو گیا، دل کہتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ یقین ہے کہ ایسی عبادت قبول ہوتی ہے، ایسا عمل بارگاہ خدا بندی میں درجہ قبولیت پا لیتا ہے۔ آئیں تیسرے درجے کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا درجہ شہادت ہے۔ ہم نے کی عبادت، ساتھ میں کی عبودیت۔ نہ تو عبادت سے 100% ہمیں یقین کہ ہماری قبول ہو گئی، نہ عبودیت سے ہمیں 100% یقین
کہ وہ قبول ہو گیا، لیکن درجہ شہادت یہ تیسرا سٹیپ اور درجہ ہے جس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ درجہ شہادت وہ عبادت ہے، درجہ شہادت وہ عمل ہے، درجہ شہادت وہ رکن ہے کہ جب انسان اس کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، رب کریم اسی وقت میں انسان کے ہر عمل کو قبول کر لیتا ہے، یہاں تک کہ گھر سے نکلا، اس کے گھر سے نکلتے وقت پاؤں سے گرد اڑی، گناہگار کے وجود پر پڑی، رب کعبہ کی عزت کی قسم، مجاہد جس وقت جہاد کے لیے نکلا، شہادت کا جام پینے کے لیے نکلا، اس کے پاؤں سے اڑتی گرد جس گناہگار پر پڑتی جائے گی، رب سب کو مغفرت فرماتا جائے گا۔